اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا۔ فتویٰ دیتے ہیں یہ میری بات پوری دنیا میں نشر کر دو، بار بار ادھر جا کے احرام باندھ کے مطاف میں جاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں؟ جامعہ اسلامیہ ماشاءاللہ یہ دیکھو بچے پڑھ رہے ہیں، پہلے دن سے طلبا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ، ان کے ادارہ جامعہ اسلامیہ کشمیر پل پہ آج ہم موجود ہیں۔ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ کل عمرہ سے واپسی جامعہ اسلامیہ میں پہنچ چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اسی حوالہ سے آج 5 رمضان المبارک ہے اور آج یہاں پہ افطاری کا جو ہے وہ مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی یہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے بھی مطلب جتنے بھی سامعین تھے، ناظرین تھے، مہمان تھے، ان کے ساتھ افطاری کی اور آئیے ان سے انشاءاللہ بات کریں گے جامعہ اسلامیہ کے متعلق بھی، وہ کچھ کہنا چاہیں گے، مطلب طالب علموں کو دعوت دینا چاہیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ جی آئیے چلتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں جامعہ اسلامیہ میں۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ سب سے پہلے تو جی ہم نے مبارکباد قاری محمد یعقوب صاحب کو دی کہ الحمدللہ یہ کل عمرہ سے واپسی جامعہ اسلامیہ میں پہنچ چکے ہیں، ادارے میں پہنچ چکے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں یہاں پہ طالب علم جو ہے وہ اس وقت جوگ در جوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ جی الحمدللہ، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ قاری محمد یعقوب صاحب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں کہ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ نے یہ جو رومال لیا یہ بھی پہلی بار لے کے آج ہمارے انٹرویو میں بیٹھے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کے بڑے احسان جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، وہاں سے آپ نے کوئی تصویر نہیں بھیجی، آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ محترم، دراصل نا میرے مزاج کے خلاف ہے، ویسے بھی بندہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں مسجد میں تو تھوڑا اس کی تصویریں پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں۔ لوگ انتظار میں رہے کہ قاری محمد یعقوب صاحب وہاں پہ ان کو دیکھیں ہم۔ بس وہ انتظار ہی رہے گی پوری زندگی، آخری سانس تک انتظار۔ اور ادھر میں اترا نا، میرے بیٹے تو ویسے ہی مجھے لینے کے لیے گیا، سواری لے کے جانا ہی تھا، ایک بیٹا گیا قاری عبدالحفیظ، تو وہ میں اترا، سارے ہی تو واقف ان کے عمرہ کرنے والے آ رہے تھے، سارے ہار اٹھائے پھرتے تھے، سب نے مجھے ہار ڈالنے شروع کر دیے اور میں نے کہا میں ہار چکا ہوں جی، ہاروں سے پہننے سے ہار چکا ہوں۔ وہاں پہ جی کیسے ماشاءاللہ ایام رہے؟ ماشاءاللہ جی، ایام کیا ادھر، کیا ایام کا کیا پوچھتے ہیں جناب محمد محمود صاحب، بیٹا جی ادھر اللہ اکبر، ایم ایس والے یہ اسپیشل ہی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، جہاں انٹرویو نشر کرتے ہیں دنیا میں گھوم جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اصل باتیں دین کی بات ہم کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو ادھر ماشاءاللہ اتنا پیارا منظر ہے، اتنا پیارا، اتنا رش ہے، ہم ادھر فتویٰ دیتے ہیں یہ میری بات پوری دنیا میں نشر کر دو کہ جو لوگ بار بار ادھر جا کے احرام باندھ کے مطاف میں جاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کا کام ہے، بار ایک مرتبہ بس جاؤ، جا کے عمرہ کرو، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ رش نہ ہو۔ ہاں جی، اگر بار بار انہی لوگوں نے، ایک بندہ 20 دن رہتا ہے، مہینہ رہتا ہے، وہ ہر روز ہی عمرہ کرنے چلا جاتا ہے یا احرام باندھ کے مطاف میں چلا جاتا ہے، تو وہ تو رش اتنا زیادہ ہوگا، اگر کوئی بندہ نیچے آ کے ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ قاتل ٹھہرے گا، وہ گناہ۔ تو ویسے بھی رش، ہاں ویسے ہی رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کمانے کے لیے جاتے ہیں جو بار بار ایک مرتبہ جائے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے، مدینے میں سے، مدینہ منورہ سے آئے تو ایک عمرہ پھر کر لیں بس۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دل کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے پاس جا کے بار بار لیکن دل کرتا ہے ثواب کی بجائے گناہ کمائیں گے، ثواب ملے گا۔ آپ جہاں بھی حرم میں، جہاں بھی، بے شک حرم کے امام کے پیچھے کسی بازار میں جگہ مل جائے، میل کلومیٹر دور تک لگے ہوئے ہیں، 2 کلومیٹر دور تک ہیں جی اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اگر ادھر جگہ مل جاتی ہے انسان کو، ان کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ثواب اتنا ملتا ہے، کسی کو دھکا دینے سے، کسی کو مار دینے سے جان سے ثواب نہیں ملے گا، قاتل ٹھہریں گے وہ، قاتل۔ ہاں جی، اور بڑی بہار ہے ادھر ماشاءاللہ، ایسی موج لگی ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ملتی۔ ہم نے مدینہ پاک سے آ کے جب ہم بالکل مسجد جن ہے نا جدھر، ادھر ہم اترے ہیں محمود صاحب، ہاں جی ادھر اترے ہیں، ہمیں گاڑی سے بالکل اس کبری کے نیچے اتارا ہے ہمارے دوست نے، تو اس سے ہم مطاف والی جگہ پہنچنے تک ہم نے 5 کلومیٹر سفر کیا،
5 کلومیٹر تقریباً سفر کر کے متاب والی جگہ پہنچے، پھر طواف کیا ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور ادھر جناب تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر ہمیں سفر کرنا پڑا عمرہ کرنے کے لیے. محسوس نہیں ہوا لیکن اللہ محسوس کہاں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے باہر وہاں لگی. پہ کوئی ایسی یادگار آپ ایک مطلب ہمیں بتا دیں؟ بس کوئی یادگار ایسے یہ ہے جی، لوگ آپ کو ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے؟ جب ایک بات ہے، لوگ تو بڑے ملتے ہیں، لیکن ملنے کے علاوہ جو اس جگہ پہ جو اللہ ملتا ہے نا، ہاں جی، وہ تو کوئی نہیں ملتا جیسا اللہ ملتا ہے. 4 ماہ پہلے میں بھی وہیں سے آیا ہوں، وہ رمضان کے بعد یقین جانو ادھر اتنا دل نرم ہو جاتا ہے. میں ادھر جب طواف کر رہا تھا نا، میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے. میں نے کہا یار تو اتنا جلدی روتا ہی نہیں، ہاں جی، تو یہ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور آنسو میں ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں. محترم بیٹا محمد محمود، سب سے زیادہ دعائیں میں نے دینی ادارے جو آج کل بالکل مفروض ہو چکے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اگر یہ ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے ختم ہو گیا، تو ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس لیے دین کے بغیر اگر چاہتے ہو کہ تو آپ کی نسلیں دیندار ہوں، اداروں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ سپورٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ حسد ساڑ سے ہاں جی دور رہیں. میں نے ادھر حرم میں جا کے طواف کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے میرے، اور میں کہہ رہا تھا اللہ، جس بندے نے میری غیبت کی ہے، جس بندے نے میرے خلاف بات کی ہے، جس بندے نے میری چغلی کی ہے، اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا، اور میری وجہ سے اس کو نہ پوچھنا، وہ تو جان تیرا رب جانے، صرف اس لیے کہ مجھے بھی کوئی معاف کر دے گا، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جی بالکل، جی بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے جی، اور حقیقت ہے کہ یہی چیز ہوتی ہے جی، کسی کا احساس کریں گے کل کو آپ کا کوئی احساس کرے گا. تو بالکل جی. ناظرین، قاری صاحب وہاں پہ آپ کے چاہنے والے آپ کو ملے تو وہ ذرا بتائیے کہ کوئی ایسے لمحات جو ہیں آپ کے چاہنے والے بڑے چاہنے والے ہمیں ملے. بس جب میں ادھر گیا نا، جب صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا نا، تو جب زمزم کی جگہ آئی نا، ادھر سارا نقشہ گھوم گیا. اماں ہاجرہ، ہاں جی، اماں جی ہاجرہ علیہ السلام ادھر گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، دوڑ رہی تھی. میں نے کہا اللہ، اولاد کی صفا مروہ، صفا مروہ. ایک بندے نے جہاز میں گفتگو کرتے ہوئے نا طریقہ بتا رہا تھا، یہ اس کا اپنا عمرے کا طریقہ بتا رہا تھا. اس نے ایک جملہ پڑھا ہے جی، وہ بھی غلط پڑھا. ایسا نکارا آدمی ہے، ایسا نالائق ہے دنیا جان کا، لوگ اس کے علامہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ان صفا والمرا، صفا فا پہ جزم پڑ رہا ہے، حالانکہ ان صفا صاد پہ شد ہے. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. جب ادھر پہنچے نا، میں نے کہا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر چھوڑ کے اپنی بیوی کو، اماں جان ہاجرہ کو، ہماری ماں کو، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ادھر چھوڑ کے، تو حتیم کی طرف سے جدھر پرنالہ رحمت کا گرتا ہے، رائٹ سائڈ سے، کعبے کے رائٹ سائڈ سے گزر کے نا آگے جبل کعبہ آتا ہے. وہ آتا تھا، اب تو جبل رہ ہی نہیں. جبل عمر 10 کلومیٹر کے ایریے میں ہے، یعنی باؤنڈری اس کی. وہاں شہروں کے شہر آباد ہو چکے ہیں. پہلی مرتبہ ہم سن 95 میں گئے، اس وقت پہاڑ ہی پہاڑ تھا، ایسے ساتھ روڈ تھا، وہ پہاڑ تھا. شار ابراہیم خلیل ادھر سے شروع ہوتی تھی، تو وہ پہاڑ تھا سارا جبل عمر. اب سارے کے سارے ادھر آباد ہو چکے ہیں. میں نے جب دیکھا نا، نظر ماری کہ جو قرآن پاک کی آیات ذہن میں آئیں، ہاں جی، اللہ اکبر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندك بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بیوی کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ، بے شک ادھر نہ گھاس کی کوئی چھوٹی سی ایک تن کا تڑ نظر آتی ہے، نہ آدم ذات، نہ مونس، نہ غمخار. اللہ کچھ بھی نہیں، دور دور تک خشک پہاڑ ہیں، گرمی آگ اگل رہے ہیں
پہاڑ لیکن اللہ سونے اس مدتوں بارشیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں عند بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر کا پڑوس تو ہے نا، میں کہا غیر زیزر آبادی ہے جہاں پوری دنیا کی ایک نمبر بہار لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، جامعہ اسلامیہ کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جامعہ اسلامیہ ماشاءاللہ، یہ دیکھو آپ لوگوں سے، یہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ان سب کے تعاون سے، کئی تعاون نہیں کر سکتے، ان کی دعائیں تعاون سے بڑھ کر ہیں، ان کے تعاون سے محبت کرنے والے، دعائیں کرنے والے، آج دیکھو بیسمنٹ بنا پڑا ہے، کروڑوں روپے اس پر لگ چکا ہے الحمدللہ، اور بچے پڑھ رہے ہیں، پہلے دن سے طلبہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ادھر الحرمین اسلام سینٹر میں پل عبداللہ سمندری روڈ، ادھر بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بچوں کی اب چھٹیاں ہو چکی ہیں، بچوں نے اب امتحانات دے لیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس بچے امتحان دے کے گئے ہیں الحمدللہ، تو رمضان المبارک کے بعد کلاسیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ دھڑا دھڑا بچے جو سکولوں میں ماشاءاللہ پڑھتے تھے، 4 کلاس پڑھا ہوا بچہ ہمیں دے دیں، بس 4 کلاس جو پاس کرتا ہے 5ویں پاس ہے، ہاں جی، کوشش کریں کہ 4 والا دیں، وہ جلدی حفظ کرے گا اور اس کو حفظ دیر تک یاد رہے گا، تا زندگی نہیں بھولے گا۔ جیسے جیسے بچہ ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر حفظ کے قابل نہیں رہتا ہے، حفظ کر بھی لے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ جی جی بالکل ناظرین، قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ، ہم آپ کو دیدار کروا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے دیدار نہیں کروایا، آج الحمدللہ فیصل آباد میں ہم ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے جو ہے ان کی گفتگو سنی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔